السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم افطاری اور سحری کی نیت کے متعلق جانیں گے کہ کیا نیت زبان سے کرنا یہ ضروری ہے، کیا نیت زبان سے کرنا واجب ہے۔ تو اس کے متعلق سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حوالے کے ذریعے پیش کروں، یہ ہے رد المحتار، علامہ ابن عابدین شامی کی۔ آپ نے کتاب الصوم میں اپنی کتاب رد المحتار کی جلد دوم اور صفحہ نمبر 414 پر آپ نے نیت کے متعلق اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا النیت شرط فی الصوم، کہ نیت روزے میں شرط ہے، وہی ان یعلم بقلبہ انہ یصوم، اور وہ یہ کہ وہ اپنے دل سے یہ جانے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ ولا یخلو مسلم عن ھذا فی لیالی شہر رمضان، اور کوئی بھی مسلمان رمضان کے مہینے کی راتوں میں اس سے خالی نہیں ہوتا۔ ولیست النیت باللسان شرطا، اور نیت زبان سے شرط نہیں ہے۔ تو یہاں پر علامہ ابن عابدین شامی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ زبان سے کہنا یہ شرط نہیں ہے، ہاں کہہ لینا زبان سے یہ مستحب ہے، روزے کی نیت اور افطار کی نیت۔ تو چونکہ نیت کا دار و مدار یہ دل سے ہوتا ہے، تو اسی لیے بندہ جب دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو پھر اس ارادے سے ہی وہ نیت میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی نیت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب جو سحری کی نیت کرتے ہیں ہم، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ رات میں نیت کر رہے ہیں، یعنی سحری کا وقت ہونے سے پہلے نیت کر رہے ہیں، تو آپ نیت کریں گے نویت ان اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اور اگر آپ اذان کے بعد، سحری کا وقت ہونے کے بعد، صبح کی نماز کے بعد نیت کریں گے، تو پھر آپ غدن، لفظ غدن کی جگہ آپ لفظ الیوم ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ نویت ان اصوم الیوم لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ یہ سحری کی نیت تھی، یعنی سحری کرنے کے بعد جو روزے کی نیت کی جاتی ہے یہ وہ نیت تھی۔ اب روزہ افطار کرنے کی نیت، تو اکثر ہمارے یہاں پر یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں، پھر بعد میں کھانا کھاتے ہیں اور بعد میں روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ علماء نے اس کا صحیح طریقہ کیا بیان فرمایا ہے، آئیں میں آپ کے سامنے ایک حوالے کے ذریعے پیش کروں۔ یہ ہے فتاوی فیض الرسول، اس کی جلد اول میں مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ سے سوال ہوا، فتویٰ پوچھا گیا کہ روزہ افطار کرنے کی دعا اللہم لک صمت افطار کرنے سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں؟ زید کہتا ہے کہ افطار سے پہلے پڑھی جائے اور بکر کہتا ہے کہ بعد میں پڑھے، تو کس کا قول صحیح ہے؟ تحریر فرمائیں۔ تو جواب میں آپ نے فرمایا روزہ افطار کرنے کی دعا افطار کے بعد پڑھی جائے، بکر کا قول صحیح ہے۔ اب اس کے طریقے سے آپ نے حدیث پیش کی، عن معاذ بن زہرۃ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ افطار کر لیتے تو پھر اس کے بعد آپ کہتے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اس کی تشریح میں ملا علی قاری مرقات شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں کہ کان اذا افطر قال، قال کی تشریح آپ نے کی دعا، یعنی آپ دعا فرماتے۔ وقال ابن الملک، اور ابن ملک نے کہا ای قرأ بعد الافطار، یعنی حضور افطار کے بعد دعا پڑھتے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ افطار کی جو دعا ہمارے یہاں رائج ہے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ افطار کی دعا افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے گی، چونکہ آپ اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ وعلی رزقک افطرت، میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ تو افطار کیا یہ چونکہ پیچھے گزر چکا ہوتا ہے، تو اسی لیے
ہمیں چاہیے کہ روزہ افطار کرنے کی جو دعا ہے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کچھ کھا لیں، پھر کھانے کے بعد افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسائل جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔